دعا کا اسکول میں پہلا دن۔ دعا، زینب اور محمد صحن میں کھیل رہے تھے جبکہ ارشد صاحب پاس بیٹھے نیوز پیپر پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ان کی بیگم آئی اور بولی، زینب کے پاپا، محمد اور زینب کو اسکول کا نیا بیگ لا دیں، پہلے والے بیگ اب خراب ہو چکی ہیں۔ جو حکم آپ کا بیگم، صبح ہی لا دوں گا حضرت۔ زینب کے پاپا، اب دعا کا بھی اسکول میں ایڈمیشن کروا دیتے ہیں۔ کیوں بیگم، دعا کا ایڈمیشن اتنی جلدی کیوں؟ دعا تو ابھی چھوٹی ہے۔ نہیں زینب کے پاپا، ماشاءاللہ دعا 4 سال کی ہو گئی ہے۔ دعا کھیلتے کھیلتے اپنی ماما کی بات سن کر بولی، ماما جی ابھی کل ہی تو آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ دعا تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تو آج میں اچانک اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ دعا کی بات سن کر ارشد صاحب اور ان کی بیگم ہنسنے لگے۔ اگلے دن ارشد صاحب بائک پہ کچھ سامان لیے گھر انٹر ہوئے اور آتے ہی بیگم کو آواز لگائی، بیگم ادھر آئیں ذرا۔ ارشد صاحب کی آواز سن کر ان کی بیگم کمرے سے باہر آئی اور بولی، خیر تو ہے زینب کے پاپا؟ یہ لیں حضرت، زینب کا اسکول کا نیا بیگ۔ شکریہ زینب کے پاپا۔ محمد پاس ہی کھڑا تھا، زینب کا بیگ دیکھ کے بولا، پاپا دی میرا بیگ نہیں لائے۔ یار محمد، میں بھلا تمہارا بیگ لانا کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ کہہ کر ارشد صاحب نے ایک بیگ محمد کی طرف بڑھایا، یہ لو محمد، یہ تمہارا بیگ ہے۔ تو تریا پاپا دی۔ ارشد صاحب نے اپنی بیگم کو دعا کی چیزیں پکڑائی اور بولے، بیگم یہ لو دعا کی وردی اور بیگ، کل اس کو اسکول میں ایڈمیشن کروانے لے کے جانا ہے۔ دعا بھی پاس ہی کھڑی تھی اور سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اپنے پاپا کی بات سن کے خود سے بولی، اچھا بچوں، یہ مجھ سے اتنا تنگ ہے کہ اب مجھے اسکول بھیجیں گے، ان کا تو کوئی علاج کرنا ہی پڑے گا۔ کچھ کہا اپنے دعا؟ نہیں پاپا جی، میں بھلا آپ لوگوں کو کچھ کہہ سکتی ہوں؟ دعا کسی صورت اسکول میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے شرارتی ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اگلے دن وہ صبح اٹھ کے اپنا بیگ اور وردی گھر سے باہر پھینک آئی۔ بیگم دعا کو تیار کر دیں، اسکول لے کے جانا ہے اس کو۔ جی زینب کے پاپا۔ اتنا کہہ کے ارشد کی بیگم دعا کی وردی ڈھونڈنے لگی۔ زینب کے پاپا، دعا کی وردی اور بیگ نہیں مل رہے۔ ماما جی، زینب آپی سے پوچھ لیں یا پھر محمد بھائی سے، کیونکہ یہی چاہتے ہیں کہ میں اسکول نہ جاؤں۔ دعا بیٹا، بھلا زینب اور محمد ایسا کیوں چاہیں گے؟ پاپا جی آپ کو نہیں پتا، ان کو لگتا ہے کہ میں پڑھ لکھ کر کہیں بڑی آدمی نہ بن جاؤں۔ دعا دل ہی دل میں اپنے کارنامے پہ بہت خوش ہو رہی تھی کہ اتنے میں زینب آئی اور بولی، ماما جی یہ لیں دعا کی وردی اور بیگ، پتہ نہیں کس نے گھر سے باہر پھینک دیے تھے۔ ارشد صاحب اور ان کی بیگم کو دعا کی کارستانی سمجھ آ گئی۔ ان کی بیگم نے جلدی جلدی دعا کو تیار کیا اور ارشد صاحب نے دعا کو بائک پہ بٹھایا اور بولے، چلو چلتے ہیں دعا۔ پاپا جی میں اسکول نہیں جاؤں گی، پہلے مما کو کہیں کہ وہ آپ کو دعا کے پاپا کہیں۔ کیوں بیگم، آپ کہیں گی دعا کے پاپا؟ بیگم جو بائک کے پاس ہی کھڑی تھی بولی، جی زینب کے پاپا۔ ارشد صاحب اور ان کی بیگم ہنسنے لگے اور وہ دعا کو زبردستی اسکول لے کر چلے گئے۔ مس سائمہ دعا کو ساتھ لیے کلاس میں انٹر ہوئی۔ مس بشرا تھوڑی نمی اسٹوڈنٹ آ، آج ہی ایڈمیشن ہویا وا۔ مس سائمہ دعا کو کلاس میں چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ ایسا کریں، وہ سامنے والی سیٹ پہ جا کر بیٹھ جائیں۔ جی مس جی۔ دعا ایک خالی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مس میرا نام دعا ہے۔ اور آپ کے پاپا کا؟ مس ویسے تو ان کا نام ارشد ہے، لیکن میری مما ان کو زینب کے پاپا کہتی ہے۔ مس بشرا نے بچوں کو پڑھانا سٹارٹ کیا۔ بچوں یہ بتاؤ، جس کو کچھ سنائی نہ دیتا ہو اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مس جی جو مرضی کہہ لیں، اس کو کون سا سنائی دینا ہے؟ بچوں پانی میں رہنے والے 5 جانوروں کے نام بتاؤ۔ مس میں بتاؤں؟ ہاں جی دعا آپ بتاؤ۔ مس مچھلی، مچھلی کے پاپا، مچھلی کی مما، مچھلی کا بھائی اور مچھلی کی پھپھو۔ دعا کا جواب سن کر پوری کلاس ہنس رہی تھی اور مس بشرا سوچ رہی تھی کہ اتنی شرارتی بچی کو ٹھیک کیسے کیا جائے۔ مس جی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ ہاں جی پوچھو دعا۔ وہ کون سا انڈا ہے جس کو جتنے ڈنڈے مارو وہ نہیں ٹوٹے گا؟ چلو آپ ہی بتا دو دعا۔ مس جی پین سے کاغذ پہ بنایا ہوا انڈا۔ مس بشرا کے لیے آج کی کلاس کافی مشکل رہی۔
अल्लाह अल्लाह करके छुट्टी की बेल हुई तो दुआ स्कूल से बाहर आई। कैसा रहा आज स्कूल का पहला दिन दुआ? दिन तो बहुत अच्छा रहा पापा जी, लेकिन मेरी मिस को कुछ नहीं आता। वो कैसे दुआ? पापा जी सब सवालों के जवाब मैंने दिए उन्हें, अगर उनको कुछ पता होता तो हमसे क्यों पूछती। अरशद साहब दुआ की बात पे हंस पड़े और उसको लेकर घर की तरफ चल दिए।